بکرے بابا 8 ربیع الاول سن 1426 ہجری مطابق 18 اپریل سن 2005 عیسوی بروز پیر بعد نماز عشاء مسجد محلہ نیاریان امروہہ ڈسٹرکٹ جے پی نگر اتر پردیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک المحمود المالک الودود ومؤمل كل مطرود وأصلي وأسلم على نبيه ورسوله الكريم المصطفى المرتضى المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وعلى آله وأصحابه الذين كانوا مجاهدين في سبيل الله تعالى حق الجهاد وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، آپ نے گزشتہ درس میں یہ مضمون سماعت فرمایا تھا کہ انسان اپنی دنیا کے احوال و کوائف اور مراحل گزارنے کے بعد کشاں کشاں آہستہ آہستہ موت کی جانب رواں دواں رہتا ہے. ہر چیز سوئے فنا جا رہی ہے، ہر چیز فانی ہے، زائل ہے، آہستہ آہستہ اس کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. باری تعالیٰ نے اسی مضمون کو آیت کے شروع میں بلکہ سورت کے شروع میں بھی بیان فرمایا تھا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اور یہی مضمون گزشتہ درس میں بھی آیا تھا، لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم لوگ آہستہ آہستہ مرحلے وار اپنے تمام احوال و کوائف اور مراحل زندگی گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. باری تعالیٰ تک تمہاری رسائی ہو جائے گی اور وہاں محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اس مضمون سے فراغت کے بعد آج کا مضمون جو آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے، ایک پرشن ہے. اس کا اتر ظاہر ہے کہ پبلک کو دینا ہے، اس کا آنسر پبلک کو دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے آنسر کے لیے، اس کے جواب کے لیے ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے. یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے یعنی کیا چیز بیان فرمانے کے بعد کہ تم فانی ہو، تمہاری تمام چیزیں فانی ہیں، تمہارا بوریا بسترا یہاں سے بن جانا ہے، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جانے والا ہے. تم کتنا ہی سونے چاندی کو خرید لو، کتنا ہی سونے چاندی کے مالک بن جاؤ، یا جائیداد اور زمینوں کے مالک بن جاؤ، باغات کے مالک بن جاؤ، آخر کار اپنی موت کے وقت تمہیں یہاں سے چلے جانا ہے، دنیا سے تمہارا خاتمہ ہو جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ سوال کر رہا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ایمان نہیں لاتے، قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے. بتلاؤ، جب یہ تمام چیزیں بالکل یقینی ہیں، تمام کی تمام چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آ رہی ہیں، تمہارے باپ دادا پردادا نگر دادا سکڑ دادا دھگڑ دادا سب جا چکے ہیں، اوپر کا خاندان سب تمہارا دنیا سے نیست و نابود ہو چکا ہے.
یہاں تک کہ یہ خاندان کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا کر منتہی ہو جاتا ہے، تو تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ قرآن مجید اس بات کو کلیئرلی ہم سے، آپ سے، ساری کائنات کے لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آنکھیں کھولو، ظاہری آنکھیں بھی کھولو اور باطنی آنکھیں بھی کھولو۔ باری تعالیٰ نے یہ سارا مضمون قسم کھانے کے بعد بیان فرمایا تھا، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج چھپنے کے وقت جو لالی ہوتی اس کی قسم کھائی تھی، اور یہ بتلایا تھا کہ بتلاؤ کہ وہ لالی ہر وقت موجود رہتی یا آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے؟ آتی ہے اور ختم ہو جاتی، بالکل اسی طرح آپ آتے ہو اور یہاں سے چلے جاتے ہو۔ اس دنیاوی زندگانی کو کوئی پائیداری نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح باری تعالیٰ نے پھر رات کی قسم کھائی تھی، اور پھر رات جن چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، جن چیزوں کو جمع کر لیتی ہے، ان کی قسم کھائی تھی، واللیل وما وسق۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ایسے تم بھی آتے ہو دنیا میں اور چلے جاتے ہو۔ اس کے بعد باری سبحانہ و تعالی نے چاند کی قسم کھائی تھی اور فرمایا تھا کہ جیسے چاند نکلتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں تاریخ آ جاتی ہے، اور 14ویں تاریخ میں وہ چاند بالکل نور کی تھالی بن جاتا ہے، نور کی روشنی بن جاتا ہے، پورا تھال معلوم ہوتا ہے آسمان کے اوپر۔ بالکل اسی طرح انسان تمہارا حال بھی ہے کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو، اس کے بعد تمہیں گھٹی دی جاتی ہے، پھر ماں کا دودھ پیتے ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تمہارے دانت نکلتے ہیں، پھر تمہارا بچپن گزرتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، اس کے بعد تمہاری جوانی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم 40 سال کے ہو جاتے ہو، تمہاری ادھیڑ عمر کا زمانہ آ جاتا ہے جس کو زمانہ کہولت کہا جاتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب پھر تم قبر میں چلے جاتے ہو۔ بالکل اسی طرح چاند کا مسئلہ ہے کہ چاند نکلتا ہے باریک سا ہو کر، جیسے انسان کا بچہ بہت چھوٹا ہو کر پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی چاند بھی بہت چھوٹا ہو کر نکلتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند، اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی آگے کو بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے مسلمانوں کے چاند چھپ جاتا ہے، 2 راتیں چھپ جائے یا 3 راتیں چھپ جائیں، اور اس کے بعد پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے چاند کے حالات میں تبدیلی ہے، اسی طرح انسان کے تمام حالات میں تو کیا بلکہ دنیا کے تمام حالات میں، دنیا کی تمام مخلوقات کے اندر تبدیلی ہے، چینجز ہے۔ کبھی بھی دنیا کے حالات یکساں نہیں رہتے ہیں بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو تمہیں بھی تبدیل ہو جانا ہے، پھر تمہیں قبر میں جانا ہے، اور ہر وقت قبر میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ قبر کا عالم بھی ختم ہو جائے گا، آخرت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، قبر والی زندگی ختم ہو جائے گی، عالم برزخ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے اعمال کے مطابق باری سبحانہ و تعالی پھر فیصلہ فرمائے گا، چاہے اچھے اعمال ہوں اور چاہے برے اعمال ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا مضمون مسلمانوں قسمیں کھانے کے بعد بیان فرمایا، اور یاد رکھو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اس سے بھی پہلے بتلایا تھا کہ ہم اور آپ اگر کوئی مضمون قسم کھانے کے بعد بیان کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کی آپ اور ہم قسم کھا سکتے ہیں، یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، باقی تمام کی تمام قسمیں بالکل بیکار جاتی ہیں۔ جیسے مسجد کی قسم بیکار، خانہ کعبہ کی قسم بیکار، آسمانوں کی قسم بالکل بیکار، زمین کی قسم بالکل بیکار، محبوب کی قسم بالکل بیکار۔ یعنی بیکار ہونے کا مطلب یہ کہ شریعت میں ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح کی قسمیں آپ کھائیں گے تو وہ قسم نہیں ہوگی، اور جب قسم ہی نہیں ہوگی تو کفارہ دینے اور نہ دینے کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتلایا قاعدہ کلیہ کے طور پر
کہ یا تو اللہ کے نام کی قسم ہوگی یا جناب اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قسم کھائیں گے تو قسم نہیں ہوگی، کیونکہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں اگر آپ قرآن مجید کی قسم کھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ضرور کروں گا، تو اب یہ قسم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت کلام سے تعلق رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام کرنا، تکلم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آپ 100 مرتبہ خانہ کعبہ کی قسم کھائیے، بالکل قسم نہیں ہوگی شریعت میں، وہ قسم کے الفاظ بیکار چلے جائیں گے۔ تو قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے نام کی اور اس کی ذات گرامی کی اور اس کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، تو اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں۔ پھر باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوہ طور کی قسم کیوں کھائی، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی؟ یہ تمام قسمیں ہیں، یہاں تک کہ لوح محفوظ کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یہ تمام قسمیں، سمندر کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی قسمیں کیوں کھائیں؟ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت کو ظاہر کیا ہے ان کی قسمیں کھا کر۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں، مسلمانوں سنو، جہاں کوہ طور کی قسم کھائی، جہاں پہاڑ طور کی قسم کھائی، جہاں بہت زیادہ پانی والے سمندر کی قسم کھائی باری سبحانہ و تعالی نے، اور جہاں انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی بھی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، یہ سب قسمیں قرآن پاک میں ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے جو شاید آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار تو نے پہاڑ طور کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، اسی طرح سمندر کی قسم کھائی ہے، لوح محفوظ کی قسم کھائی ہے، ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے، اپنے پیارے حبیب کی بھی قسم کھائی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھائی کہ نہیں؟ کیا رسول اللہ کوہ طور سے بڑے نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمندر سے زیادہ بڑا نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ مکہ مکرمہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا قرآن مجید میں سوال کرنے والے کو، کہ تم نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اور ان کی جان کی بھی قسم کھائی میں نے قرآن مجید میں یا نہیں؟ ہاں، یہ تمام چیزیں مجھ سے بھی چھوٹی ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھوٹی ہیں۔ اے سوال کرنے والے، میں نے اپنے پیارے حبیب لبیب آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن مجید میں قسم کھائی۔ ان تمام چیزوں کی قسم کھاؤں اور اپنے پیارے حبیب کی قسم نہ کھاؤں، یہ مجھ خدا سے ہو نہیں سکتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تقریروں میں اور اپنے بیانوں میں ذکر نہیں کرتے اور حضور کے مقام اور مرتبے کو نیچا کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں تک کہ درود شریف بھی صحیح طور سے نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تلفظ ہے۔ ثواب جب ہی ملتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور اگر آپ کہیں گے بیان کرتے وقت یا بولتے وقت
صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غلط ہوگا، بلکہ اس کے کہنے پر گناہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ تلفظ غلط کر دیا درود شریف کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کے اچھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میرے سچے آقا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، تو کیا درود شریف پڑھنا افضل عبادت نہ ہوگی؟ ضرور بھی ضرور عبادت ہوگی۔ لہذا کلیئرلی اس تلفظ کو صحیح ادا کرنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے میدان میں یہ فرما دیا کہ تو مجھ پر درود شریف تو پڑھتا تھا لیکن اس کا تلفظ صحیح طور سے نہیں کرتا تھا، جا میں تیری شفاعت نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے تو تباہی ہے۔ آقا جس کی طرف سے نظر کرم پھیر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف سے نظر کرم پھیر لیتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا راسخ عقیدہ ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم کھائی قرآن مجید کے اندر، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گرانا نہیں، ان کا مرتبہ نیچا مت کرنا، بلکہ ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ میں نے اپنے کلام مقدس کے 14ویں پارے میں سورہ حجر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی، اور اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے پیغمبر آپ کی جان کی قسم کہ یہ قوم لوط والے اپنی مستی کے اندر مدہوش بنے ہوئے تھے۔ حضور کی جان کی قسم کھائی۔ اور پھر مکہ مکرمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد کہہ کر، نہ اکیلے مکے کی قسم نہیں، فرمایا کہ میرے پیغمبر جب تو مکے میں ہے تیری موجودگی کے وقت مکے کی قسم کھا رہا ہوں، اکیلے مکے کی قسم نہیں، ہرگز نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیغمبر تو مکے میں موجود ہے تو اس مکے کی قسم کھا رہا ہوں، اور جو مکہ تیرے سے خالی ہے اس مکے کی قسم میں خدا نہیں کھا رہا۔ یہ ہمارے آپ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ مقام کہاں سے ثابت کر رہا ہوں؟ قرآن مجید سے ثابت کر رہا ہوں۔ کوئی مائی کا لال اس آیت کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس آیت کریمہ کو قرآن سے نکال دے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ لوگ طرح طرح کی ضعیف روایات میلاد شریف کے اندر پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا خدا پاک کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت کہ میرے آقا نہ ہوتے تو دنیا میں خانہ کعبہ نہ ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں آپ کو دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ تو سب کریمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کی وجہ سے فرمایا کہ خالی مکے کی کوئی قسم نہیں، اے پیغمبر تو موجود ہے اس مکے کی قسم کھا رہا ہوں، اکیلے مکے کی قسم نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا ظاہر سی بات ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے نکل جائیں گے تو پھر مکے میں رہ کیا جائے گا؟ کچھ نہیں، مکے میں سوائے بت پرستی کے اور کیا؟ آپ دیکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما گئے تو خالی بت پرستی رہ گئی۔ وہاں کون لوگ تھے سوائے کمزور لوگوں کے جو مکہ مکرمہ کے اندر اپنے اپنے گھروں کے اندر قید کر دیے گئے تھے، جو گھروں میں رہ کر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، جو گھروں میں رہ کر کلمہ پڑھتے تھے، جو گھروں میں رہ کر قرآن مجید پڑھتے تھے، وہاں تو کھلم کھلا پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ایٹماسفیئر بالکل اینٹی تھا، ماحول بالکل مخالف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت جناب اسلامی حکومت مکہ مکرمہ پر قائم ہوئی ہے، ورنہ ایک موقع ایسا تھا کہ جو کمزور ایمان والے وہاں قید کر دیے گئے تھے، وہ کمزور ایمان والے دعا کرتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے پروردگار، اس مکے کی بستی سے ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یہاں کے رہنے والے ہم کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے، حضور کے بغیر ان ایمان والوں کا دل نہیں لگتا تھا، دل وہیں مدینہ منورہ میں پڑا رہتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کمزور ایمان والوں کا بھی بندوبست فرمایا اور یہ مدینہ منورہ پہنچا دیے گئے۔ 5ویں پارے کی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا مضمون قسم کھانے کے بعد بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد ہم سے آپ سے سوال کیا کہ جب یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو تم قرآن مجید پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رفتار، گفتار، کردار کیوں نہیں بناتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار تم اپناتے کیوں نہیں ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر تم چلتے کیوں نہیں ہو، کیا تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لیا ہے، کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیا ہے؟ کیونکہ محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کی ہر ادا پر مر مٹتا ہے، اسی کی طرح چلتا ہے، اسی کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی طرح اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اسی کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ محبوب کو وہ اپنا دل دے چکا ہے۔ لہذا اگر تم واقعی پکے ایمان والے ہو اور پکے اسلام والے ہو تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے کیوں نہیں آتے ہو؟ فما لهم لا یؤمنون، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے آپ کو اسلام سے اور ایمان سے اور قرآن مجید فرقان حمید سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا پیغمبر تو اتنا اونچا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کی جان کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ لہذا جو پیغمبر اتنا بڑا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جان کی قسم کھائی تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بھی تو بڑا ہے، تبھی تو اس نے اپنے قرآن میں اس محبوب پیغمبر کی قسم کھائی ہے۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں حضرت موسیٰ کی قسم نہیں ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کی قسم نہیں ہے، کہیں حضرت آدم کی قسم نہیں ہے، اور کہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت یوسف، کسی نبی اور رسول کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کھائی، اور ایک جگہ اپنی بھی قسم کھا لی، اللہ نے اپنی بھی قسم کھا لی۔ لیکن اس مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کی نسبت اس آیت میں، 5ویں پارے کی اس آیت میں اپنے رب ہونے کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کہ رب کی قسم۔ کس کا رب؟ محمد کا رب۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اٹھا کر دیکھو نا 5واں پارہ سورہ نساء آپ اٹھا کر دیکھیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ 5ویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اے پیغمبر، اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہوں لیکن تیری طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مقام ہے۔
اس ربیع الاول کے مہینے میں لوگ جگہ جگہ چراغاں کرتے ہیں، جگہ جگہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام طور سے ضعیف روایتوں کا سہارا لیتے ہوئے، عام طور سے موضوع روایات کا سہارا لیتے ہوئے، اور یہاں اس وقت ضمناً آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ بیان قرآن سے کیا جا رہا ہے۔ بتلاؤ، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، حضور کی جو سیرت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، کوئی بیان کرنے والا کیا اللہ کے مقابلے میں حضور کی سیرت بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سارا قرآن میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اوپر مشتمل ہے، لہذا ضعیف روایات کو چھوڑیے، موضوع روایات کو چھوڑیے، کمزور روایات کو چھوڑیے اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی بات کی ہے تبلیغ سے متعلق اور تعلیم سے متعلق، میرے سچے آقا نے ہمیشہ قرآن پیش کیا ہے۔ لہذا آپ میں سے اور ہم میں سے، کسی مولوی میں سے، کسی عالم میں سے کوئی عالم، کسی حافظ میں سے کوئی حافظ اور کوئی قاری اگر تبلیغ کرتے ہوئے قرآن پیش کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن سنایا، قرآن سنا کر لوگوں کے دلوں کو گرما دیا، قرآن سنا کر لوگوں کے کانوں میں رس گھول دیا میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام کیا کہیں دنیا میں پایا جاتا ہے؟ کتنی تقریر کر لیں آپ قرآن سے ہٹ کر، کتنی تقریر کر لیں آپ قرآن سے منحرف ہو کر، وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو قرآن میں اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ یہی قرآن نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، بلکہ یہ قرآن سنانا، قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو گرمانا، قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر ولولہ پیدا کرنا، قرآن کے ذریعے لوگوں کے اندر جہاد کی روح کو پھونک دینا، یہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ قرآن اس ڈیوٹی کو بیان کر رہا ہے۔ اور ایک بات مجھ کو بہت اچھی یاد آئی ربیع الاول کے مہینے سے متعلق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے متعلق، جو قرآن ہی سے میں ثابت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس اور کائنات کے لوگوں کے پاس جو چیز بھی ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم مسجد میں بیٹھے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے رات کا کھانا کھا لیا بہت بڑی نعمت ہے، میاں سانس باہر کو آ رہا ہے، ایک سانس اندر کو جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سرکولیشن سانس کا برابر چل رہا ہے، ایمان سے بہت بڑی نعمت ہے، ہم اور آپ پیار سے بیٹھے ہیں اللہ کی محبت میں بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت سنیما ہال میں گناہ، آنکھوں کا گناہ کر رہے ہیں، کانوں کا گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یاری دوستی سڑکوں پر کرتے پھر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب خانوں کے اندر، اللہم احفظنا، مسلمانوں کا حال بیان کر رہا ہوں کہ شراب نوشی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ ہر پیر کو سمیٹ کر منتخب کر کے تمہیں یہاں بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی شان کریمی ہے۔ اس لیے تقریر کے آخر میں ہمیشہ آپ کو اللہم لک الحمد ولک الشکر کہلواتا ہوں کہ پروردگار ہمارے بس کی بات نہیں، نہ بیان کرنے والے کے بس کی بات ہے، نہ آنے والوں کے بس کی بات ہے، پروردگار تیری نظر کرم پڑ رہی ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ استقامت، مضبوطی، جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، اس مجلس کے اندر پابندی سے حاضری، یہی پکے ایمان کی دلیل اور یہی انشاءاللہ نجات کی بہت بڑی دلیل۔ ہمارا آپ کا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جانے کے ہرگز قابل نہیں، لیکن شاید یہی قرآن سے محبت ہمیں اور آپ کو کام دے جائے، اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا بیڑا پار لگا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ گرامی اور وسیلہ کبریٰ کے ذریعے۔ تو مسلمانوں، ویسے نعمتیں بہت ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کے تلے ہم اور آپ دبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا قرآن میں، کسی نعمت کا نہیں، کسی نعمت کا نہیں۔
نہ آسمان بنانے کا احسان جتلایا، نہ سورج نکالنے کا احسان جتلایا، نہ چاند نکالنے کا احسان جتلایا، نہ روزی روٹی دینے کا احسان جتلایا، نہ سمندر کی موجوں کا احسان جتلایا، نہ دکان احسان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نہیں جتلایا اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے مسلمانوں کہ اللہ نے اس نعمت کو ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور قرآن میں اس کا احسان جتلایا ہے کہ یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اے مسلمانوں ہم تمہارے اوپر اس نعمت کو نہ اتارتے تو بہت بڑی کمی تمہارے اندر واقع ہو جاتی، لیکن وہ نعمت ہم نے تمہارے اوپر اتار دی، وہ نعمت ہم نے تمہیں عطا فرما دی، اس کا تمہارے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ جس نعمت کو اتار کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر احسان جتلایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میرا پیغمبر اس قابل ہے کہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت میں نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، یہ میرا احسان ہوا ہے لوگوں تمہارے اوپر کہ محمد جیسا نبی تمہیں عنایت کر دیا۔ کون سی آیت ہے وہ؟ 4 پارے میں۔ سبحان اللہ، جو حضور سے محبت کرے گا اللہ اس کا بیڑا پار لگائے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اللہ اس کو مدینے پہنچائے گا، اللہ اس کو خانہ کعبہ کا طواف کروائے گا۔ اتحیات کے اندر ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، بہت مرتبہ پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ جب بھی اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ اکبر، اللہ نے نماز کے اندر اپنا قرآن پڑھوایا۔ سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے، قرآن پاک کا انڈیکس ہے، وہ انڈیکس آف ہولی قرآن، پورے قرآن کی فہرست ہے وہ۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد فرمایا کہ اور قرآن پڑھو، چھوٹی 3 آیتیں پڑھ دو، بڑی 1 آیت پڑھ دو، یا جتنا بھی تم چاہو پڑھو۔ اللہ نے نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم دیا کہ قرآن نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، کتنے ہی تم 70 سجدے کرو لیکن اگر قرآن نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ کسی سائل نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ پروردگار تو نے نماز کے اندر اپنا قرآن پڑھنے کا حکم دے دیا، لیکن نماز کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس چیز کے اندر تیرے نبی کا بھی بار بار ذکر آئے؟ اللہ نے اتحیات رکھ دی کہ لو سبحان اللہ، اور پھر 2 قاعدے رکھ دیے۔ 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ ہر 2 رکعت پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر 4تھی رکعت پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میرے پیغمبر کے ذکر سے نماز خالی نہیں رہے گی، میرے پیغمبر کا نام آئے گا، ذکر آئے گا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو اتحیات میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرے حبیب کا ذکر نماز میں آئے گا، اور 3 اعتبار سے آئے گا کہ تم اتحیات کے اندر میرے نبی کا ذکر کرو گے، اور اس نبی کا ذکر کرتے ہوئے اس پر سلامتی بھی بھیجو گے، اور اس نبی کے ذکر کرتے ہوئے اللہ کی رحمت بھی اس پر بھیجو گے، اور اللہ کی برکتیں بھی اس پر بھیجو گے۔ السلام علیکہ، سلام آ گیا، ورحمت اللہ، رحمت آ گئی، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آ گئی۔ نماز سے بھی، نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قاعدہ طے کر دیا کہ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ کیا ذکر چل رہا تھا؟ ان گنت نعمتیں دے دی لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو احسان جتلا دیا۔
احسان جتلایا کہ میاں اگر نبی تم کو نہ ملتے تو بہت بڑا تمہارا ٹوٹا ہو جاتا، بہت بڑے نقصان میں تم گرفتار ہو جاتے۔ قرآن پڑھو، قرآن دیکھو نبی کی کیا صفت اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ چوتھے پارے میں یہ مضمون ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پڑھو نا قرآن، کیا لکھا ہوا ہے اس آیت میں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، منّا یمنّ، منن کے معنی احسان جتلانا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اور پھر شروع میں مننا نہیں بلکہ لقد لگا دیا۔ لقد، لقد کے معنی یقیناً، یقیناً تحقیق یہ بات ہے اللہ نے احسان جتلایا ایمان والوں کے اوپر۔ ابھی کس چیز پہ احسان جتلایا؟ فرمایا نبی کو بھیج کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اور آپ کی اطاعت کو واجب اور لازم قرار دے کر۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تبلیغ فرمائی مسلمانوں قرآن سنا کر، اس نے اللہ پوچھتا ہے کہ اس قرآن کو تم تھامتے کیوں نہیں؟ اس قرآن سے تم محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن کا تم نے انڈال کیوں ڈال رکھا ہے؟ اس قرآن کو تم مضبوطی سے کیوں نہیں تھامتے؟ جبکہ میں نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر، دیکھو ایک دو نہیں، گاؤں والے نہیں، شہر والے نہیں، گلی والے نہیں، محلے والے نہیں، فرمایا ساری امت مل کر قرآن کو مضبوطی سے تھامے۔ پڑھو نا چوتھا پارا، اور یہ آیت دیکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر، جمیعاً سب مل کر اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ نہیں فرمایا تھامو، فرمایا مضبوطی۔ اعتصام کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جب تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہی سے بچا لے گا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، میں نے آج کے خطبے کے بعد جو آج کے درس کی آیت کریمہ پڑھی اس میں ایک آیت مسلمانوں سجدے کی ہے۔ اس میں ایک ایک سجدہ سب کے اوپر لازم ہو گیا، جس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ اور جو مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں کہ ایک سجدہ تلاوت جس نے بھی آیت سنی، اور چونکہ اب بار بار یہ آیت زبان پہ آ سکتی ہے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اگر میں 70 مرتبہ بھی اس کو پڑھوں گا یہاں پر تو چونکہ مجلس ایک ہی ہے، لہذا 70 مرتبہ بھی آپ میرے منہ سے اس آیت کو سنیں گے، سجدے والی آیت کو، تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ کبھی 70 سجدے کرو نہیں۔ ہاں کوئی آدمی وضو کرنے کے نہیں چلا گیا یہاں سے اٹھ کر، یا ابھی کوئی استنجا کرنے چلا جائے، پھر آ کر بیٹھے، پھر میں وہ آیت پڑھوں، تو اب چونکہ مجلس اس کی بدل گئی لہذا 2 سجدے ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ اس مسئلے کو خاص طور سے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمات میں عرض کیا کہ اس قرآن کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ آج کے درس کی آیت کریمہ میں ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو شاعر کہتے تھے، فصیح اور بلیغ کہتے تھے، وہ تو جناب مقابلے پر آ گئے کہ میاں ہماری تو کرکری ہو گئی، ہمارا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، اس لیے کہ لوگ ہم کو بہت بڑا متکلم سمجھتے تھے، بہت بڑا قادر الکلام سمجھتے تھے، لیکن اس قرآن نے تو آ کر سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ میاں ہمارا کوئی قصیدہ نہیں پڑھتا، اور جب یہ پیغمبر قرآن مجید پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو جو قرآن سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا پروگرام بنایا؟ انہوں نے ایک تو یہ کہا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ میاں یہ خدا کا کلام نہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، کسی پاگل کا کلام ہے نعوذ باللہ، کسی کاہن کا کلام ہے نعوذ باللہ، اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار ہے مکہ مکرمہ میں، وہ لوہار پڑھا لکھا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس لوہار کے پاس جاتے ہیں
اور وہ ان کو یہ قرآن بنا کے دے دیتا ہے، اور صبح کو آ کر جناب اس لوہار کا یہ کلام ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ کام کر کے پاگل بنا رہے ہیں۔ یہ پروگرام انہوں نے بنایا۔ اللہ نے اس بات کا جواب قرآن کے 14ویں پارے میں دیا اور فرمایا کہ میاں تم نے یہ تہمت لگائی کہ یہ لوہار کا کلام ہے، کسی لوہے کے کام کرنے والے کا کلام ہے، اور میرا پیغمبر رات میں اس کے پاس جا کر یہ قرآن بنوا کر لاتا ہے اور صبح کو تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ بالکل غلط، کیونکہ اس لوہار کی جو زبان ہے وہ عربی ہے ہی نہیں، اس لوہار کی زبان تو عبرانی ہے، ٹوٹی پھوٹی عربی بولتا ہے، اور یہ قرآن ٹوٹی پھوٹی عربی میں نہیں، بلکہ یہ فصاحت و بلاغت کا کلائمیکس بالکل اوپر کی چوٹی ہے۔ یہ ایسا قرآن فصیح اور بلیغ ہے کہ اس جیسا کلام نہ کسی جن نے پیش کیا، نہ کسی فرشتے نے، اور نہ کسی انسان نے پیش کیا۔ اور اگر کسی مائی کے لال کے اندر جناب طاقت اور قدرت ہو تو میدان میں آئے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، قرآن مجید جیسا کلام بنا کر پیش کر رہے۔ یہ چیلنج قرآن میں 3 جگہ آیا ہے، اور آج تک یہ چیلنج خدا کا باقی ہے، مگر کوئی مائی کا لال قرآن جیسا کلام پیش کر نہیں سکا۔ اور کیسے پیش کر سکے گا؟ کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، اور خدا کے مثل کوئی چیز نہیں تو اس کے کلام کے مثل بھی کوئی چیز نہیں۔ خدا کی سرکار، خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کا کلام بالکل بے نظیر ہے، تو اس کا قرآن بھی بالکل بے نظیر بے مثال ہے۔ 1400 سال تو مسلمان گزر چکے، اس چیلنج کو قرآن مجید میں موجود ہوئے، لیکن آج تک وہ قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، قادیانی ہو، یا کوئی اور کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ چیلنج آج تک باقی ہے۔ کیا بات ہے؟ امریکہ والے زور لگا کر قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام کیوں نہیں بنا کر لاتے؟ انہوں نے افغانستان کے اندر تو بڑی دھما چوکڑی مچا دی، ادھر عراق کے اندر بڑی دھما چوکڑی مچا دی۔ صدر بش نے، امریکہ والوں نے، امریکہ کی آرمی نے، اس کی فوج نے بڑی دھما چوکڑی مچا دی۔ جہاں جاتے ہیں ظلم و ستم کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں بربریت پھیلا دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن امریکہ والوں سے ابھی تک قرآن کا کوئی جواب نہ بن سکا، اور نہ رہتی دنیا تک بن سکے گا۔ دبانے کی بہت کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کو تو معلوم نہیں، آپ امریکہ سے نکلنے والے انگلش رسالے پڑھیں، جو امریکہ سے نکلتے ہیں، دیکھو کتنا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ کوشش چل رہی ہے، لیکن ایک ہے کوشش کرنا اور ایک ہے کوشش میں کامیاب ہو جانا۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو خدا کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی بڑی شان کریمی ہے حافظوں کے اوپر، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر، کہ اللہ نے 5 سال کے بچے کے سینے میں، 8 سال کے بچے کے سینے میں جناب اپنا یہ قرآن 30 پارے بھر دیے ہیں، اور فرما دیا ہے کہ یہ قرآن ایسا زبردست ہے کہ اس قرآن کی طاقت پہاڑ نہیں رکھ سکتا، لیکن انسان کا معمولی سا بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ مجھ خدا کی کریمی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ دیکھ لو آپ، حافظ قرآن قلم شریف سے شروع کرتا ہے، والناس پر جا کر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے 30 پارے فرمایا کہ کوہ طور کے اوپر اگر ایک لفظ اتار دوں، قرآن کا ایک لفظ اتار دوں، کوہ طور پھٹ جائے، کوہ طور پھٹ جائے، ہمالیہ پہاڑ پھٹ جائے، اور قرآن کے ایک کلمے کی وہ سہار نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اے انسان، تیرے سینے کے اندر ہم نے ایک کلمہ نہیں بلکہ پورے 30 پارے بھر دیے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ سرکار ہی تو قرآن لے کر آئے، اگر سرکار نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے ملتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی سچی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
28वें पारे में आयत है, सूरह हश्र के आखिरी रुकू में फरमाया कि अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल कर देते तो उसका सीना फट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। आज अभी ईशा की नमाज में मैंने जो पहली रकत में रुकू पढ़ा, 22वें पारे का वो रुकू है, और सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू है जो आज ईशा की नमाज की पहली रकत में मैंने पढ़ा। उसमें आखिरी रकत, ये आखिरी आयत में, रकत नहीं आखिरी आयत में यही मजमून तो है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि हमने ये कुरान पहाड़ों के ऊपर पेश किया। पहाड़ों तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, सबने इनकार कर दिया। परवरदिगार ना, हमारे अंदर ताकत नहीं, ये कुरान तो बहुत अजीम। सूरह मुज़म्मिल आपको याद होगी 29वें पारे में, उसमें अल्लाह ने फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, ऐ पैगंबर हम आपके ऊपर ये भारी भरकम कलाम नाजिल कर रहे हैं जिसके सहार की ताकत आसमानों और जमीन में नहीं, लेकिन ऐ पैगंबर तेरे दिल के अंदर हमने ताकत रखी कि तू इस कुरान को अपने दिल में समोता है और फिर अपनी ज़बान मुबारक से लोगों को सुनाता है। आज की ईशा की नमाज में मैंने ये आयत पढ़ी, आसमानों पर अल्लाह ने पेश किया तुम ले लो ये कुरान, सबने इनकार कर दिया। जमीन से कहा तू ले ले ये कुरान, जमीन ने भी इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, सबने उठाने से इनकार किया। फाबैना अन यहमिलहा, और फिर इनकार नहीं, कुरान कहता है वाशफकना मिनहा, सब डर गए, अशफकना मिनहा, डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती अल्लाह हमें ये कुरान दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती हमारे ऊपर ये कुरान नाजिल कर दे तो फिर तो हमारी मौत आ जाएगी, क्योंकि ये कुरान खुदा का कलाम है और खुदा से हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा इतना भारी भरकम कलाम हम कैसे उठाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक आदमी 50 किलो का वजन उठा सकता है और आप उसको 100 किलो का वजन देना चाहते हैं, 1 क्विंटल का वजन आप उसको देना चाहते हैं तो वो तो इनकार ही करेगा और डरता रहेगा कि कहीं दे ना दें, कहीं हुक्म ना दे दें कि उठाओ 100 किलो। तो सोमू पहलवान थोड़े ही जापान का, सोमू पहलवान के अंदर तो जाहिर है उस तो जनाब इतना बड़ा जबरदस्त पहलवान सोमू पहलवान के चलता है तो एक अजीब व गरीब मस्ताना उसकी चाल होती है, और 10 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा तो वैसे रानों में दबाकर पीस कर रख देगा, इतनी ताकत सोमू पहलवान के अंदर मौजूद है। ये लेकिन ये ताकत और कुव्वत अगर इस्लाम के लिए लग जाए तो सुभान अल्लाह बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग अपने अकाईद को इतना बर्बाद कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं कि कुछ ना पूछो, और खुले हुए शिर्क के अंदर मुब्तला है, खास तौर से मुसलमान, खास तौर से अल्लाह की बारगाह को छोड़ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नतों को छोड़ दिया और गुमराह और बर्बाद, इल्म न होने से, कुरान करीम के करीब न हो, वही लगी पिटी बातें, वही पुरानी बात, इल्म बढ़ाने की फिक्र ही नहीं, वही लगी पिटी बातें, वही जनाब हर वक्त उनको सुनाना, उससे कोई फायदा नहीं। आदमी को इल्म बढ़ाना चाहिए, आदमी को कुरान पढ़ना चाहिए और उसके माना और मतलब को समझना चाहिए, क्योंकि पैगंबर से अल्लाह फरमा रहे हैं वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ पैगंबर यूं दुआ किया कर, ऐ अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे। तो पैगंबर को तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, क्या पैगंबर का उम्मती इस आयत का मिस्दाक नहीं? अरे पैगंबर के पास तो बड़ा इल्म था, बड़ा इल्म था, लेकिन उम्मती के लिए यह आयत करीमा है कि तू इतने सारे इल्म पर मुनहसिर होकर मत बैठ, अपने इल्म को पढ़ा और देख अल्लाह का कुरान तुझसे क्या मुतालबा कर रहा है, और अल्लाह का कुरान इल्म का कितना जबरदस्त बहरे ज़खार है कि जितना तू कुरान पढ़ेगा उसके अंदर से मोती निकालता रहेगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन कुरान के मोती कभी खत्म नहीं होंगे, कुरान की बरकतें कभी खत्म नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया कुरान को कितना पढ़ो, कुरान कभी पुराना नहीं होता बल्कि कुरान का नयापन बढ़ता रहता है।
یہی تو خدا کے کلام کی تاثیر ہے، سبحان اللہ، ورنہ ایک رسالہ آپ پڑھیں تو دوسری مرتبہ پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، اور آپ سوچتے پڑھ چکے اس کو تو. لیکن قرآن میں اللہ نے عجیب و غریب بات رکھی، خدا کی قسم جتنی مرتبہ آپ قرآن پڑھیں گے، اگر قرآن کی محبت کا چشمہ آپ کی آنکھوں پر لگا ہوا ہے تو اتنی مرتبہ ہر مرتبہ نئی لذت اور نیا مزہ محسوس ہوگا، اور آپ سمجھیں گے اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہمارا آقا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اس میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں. اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں تو میرے پاس آؤ، میں اس کو قرآن پڑھاؤں گا. 50-55 سال کا بھی ہے تو انشاءاللہ پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کے منہ سے حروف نکلوا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے طفیل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل واقعی وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے گا. لیکن لگو قرآن سے مس کر لو اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اس کی محبت میں مستغرق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ آپ کا جسم بھی قبر کے اندر محفوظ رہے گا. ایک حدیث مجھ کو یاد آئی اور آگے کی بات پھر آگے سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند فردوس میں یہ حدیث پاک ہے. ہر چیز حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں میں تاکہ کوئی آدمی شک نہ سمجھے کہ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے بیان کر دی. مسند فردوس میں یہ حدیث پاک ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو پڑھنے والا حافظ ہو یا دیکھ کر کثرت سے پڑھنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا حافظ اللہ کے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا جب مرتا ہے، اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض ان لا تاكلي لحمه فقالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ. جب یہ قرآن پڑھنے والا مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً جہاں اس کی قبر بننے والی ہوتی ہے اس قبر کی زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین، میرا قرآن پڑھنے والا تیرے اندر آ کر دفن ہوگا، لہذا اے زمین تو اس قرآن پڑھنے والے کے جسم کو قیامت تک کھانا مت. اس قرآن پڑھنے والے کا جسم اللہ تبارک و تعالی قبر میں صحیح سالم رکھتا ہے. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے انبیاء کو یہ مقام حاصل ہے کہ نبی کا جسم زمین نہیں کھاتی، شہید کا جسم زمین نہیں کھاتی، اللہ کے قرآن پڑھنے والے کا جسم بھی زمین نہیں کھاتی. جو مقام نبی کا تھا اس مقام کے قریب یہ حافظ قرآن بھی چلا گیا. اور کیوں چلا گیا؟ نبی نے قرآن کے علاوہ کیا پیش کیا ہے؟ قرآن ہی تو پیش کیا ہے. چنانچہ اس زمین جواب دیتی، پروردگار، یہ میرے مالک، میں اس کے جسم کو، اس حافظ قرآن کے جسم کو کیسے کھاؤں گی؟ کیونکہ تیرا قرآن تو اس کے سینے میں لگا ہوا ہے، تیرا قرآن تو اس کے سینے میں بھرا ہوا ہے، تیرے قرآن کی تلاوت اس کی زبان سے برابر ہوتی رہتی تھی. فرمایا اس زمین نے کہ پروردگار تو حکم دیتا نہ دیتا، میں تو بغیر تیرے حکم کے تیرے قرآن کی عزت کرتے ہوئے اس کے جسم کو کبھی نہ کھاتی. یہ ہے مقام اور مرتبہ قرآن کا جس سے ہم اور آپ بہت دور ہیں. لوگ کہتے ہیں نہ بھائی نہ، میں قرآن سے مت جڑنا. جی ہم تو پہلے جاتے تھے اب نہیں جاتے، تو کس کا نقصان؟ اپنے پیروں پر کلاڑی. اللہ کے قرآن کی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی، آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. قرآن سے ہٹنے والا اپنا نقصان خود کر رہا ہے. چنانچہ میں عقائد کی بات کر رہا تھا کہ قرآن سے ہٹ کر عقائد ہو گئے. اور کیوں ہو گئے؟ قرآن سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں سے ہٹنے. جب علم نہیں ہے، میں جب معلومات نہیں ہے تو گمراہ نہیں ہوگا تو انسان اور کیا ہوگا؟ مثلا ایک پڑیا رکھی ہوئی ہے ایگزامپل، اس پڑیا کے اندر زہر ہے،
کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ زہر ہے، اس نے چورن سمجھ کے اس کو کھا لیا، مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بھئی پائزن ہے وہ، زہر ہے وہ، کیونکہ معلومات نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا معلومات بڑھانا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ کر دے گا، راستے سے ہٹانے والا آپ کو راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دے گا۔ اور قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، میں ادھر ادھر کے راستوں پر مت جانا، قرآن کے راستے پر چلنا، کیونکہ قرآن تم کو سیدھا مجھ خدا تک پہنچائے گا، اور قرآن سے ہٹ کر جو راستے ہوں گے تمہیں مجھ خدا سے ہٹا دیں گے۔ 8ویں پارے کی آیت ہے، جس کا جی چاہے 8ویں پارے میں دیکھے، انشاءاللہ حوالہ غلط نہیں نکلے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ عقائد کیوں بگڑ گئے؟ شرک کے قریب کیوں چلے گئے؟ کیونکہ معلومات نہیں، علم نہیں بڑھاتے، نہ جناب علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اور علماء کا لفظ جب بھی میں بولتا ہوں باعمل عالم مراد ہوتا ہے، علماء باعمل، بے عمل تو کوڑی پر پھینکے جانے کے قابل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے بے عمل کو قرآن میں گدھا فرمایا۔ گدھا جس کو انگلش میں ڈنکی کہتے ہیں، ڈنکی عربی میں حمار کہتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ ہے۔ ابھی رامپور میں 16 جنوری کا واقعہ ہے، ابھی تو اپریل چل رہی ہے، اور اتفاق کی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہے، 9 ربیع الاول کو، 12 کو نہیں۔ ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو ڈیفینیٹلی یقیناً حضور کی وفات ہے، یاد رکھیو۔ پکے طریقے سے حضور کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ اور یہاں 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ ارے بھائی جشن اگر منانا ہے تو 9 کو منانا چاہیے، 9 ربیع الاول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کون سی تاریخ کو ہوئی؟ 9 ربیع الاول کو۔ مصر میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، محمود فلکی پاشا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے باقاعدہ حساب لگا کر بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور وصال ہوا ہے۔ اور انگریزی مہینہ کون سا تھا؟ اپریل کا۔ سبحان اللہ، اس وقت ربیع الاول بھی ہے، اپریل بھی ہے، آج 18 اپریل ہے، 18 اپریل ہی تو ہے۔ حضور کی پیدائش 20 اپریل کو ہے، سن 571 عیسوی۔ دیکھو انگریزی مہینہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، انگریزی مہینے تو سبھی کو یاد ہوتی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ایک سانس میں گنا دے گا۔ لیکن اسلامی مہینے بہت کم لوگوں کو اور یاد ہوتے ہیں تو غلط صلت تلفظ۔ وہ ایک سانس میں تو کیا 5 سانسوں کے اندر اسلامی مہینے نہیں گنا سکتے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلامی مہینے، یہ بھی ایک سانس میں سنا دیے۔ تو اتفاق کی بات ہے صاحب کہ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ساتھ میں اپریل کا مہینہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی مبارک پیدائش 20 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یہ اتفاق ہے صاحب اس وقت کہ اپریل کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ ساتھ آ کر مل گئے۔ تو خیر وہ رامپور کی بات میں سنا رہا تھا، عقائد اتنے بگڑے مسلمانوں کے کہ رامپور میں ایک تحصیل سوار نام سے، سین واو الف را، وہاں کے ایک گاؤں میں ایک غیر مسلم نے جس کا نام رام چندر ہے، وہ ابھی زندہ ہے، اس نے جناب 20 سال سے ایک بکرا پال رکھا تھا۔ بکرا پالا، بکرا پال کر جناب لوگوں کو گمراہ کیا، خاص طور سے مسلمانوں کو۔ خوب چنے کھلائے بکرے کو، جناب اس کی گلی بن گئی، اور لوگوں کو کیا بتلایا کہ میاں یہ اس کا دوسرا جنم ہے، یہ پہلے جنم میں بہت بڑا آدمی تھا، بڑا نیک گزرا، بھگوان نے اس کو بکرے کی شکل میں بھیج دیا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ نہیں، ہمارا آپ کا عقیدہ بھیا یہ ہے کہ جو چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔ فَهَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، ہے دنیا میں کوئی جانے کا راستہ؟
کوئی راستہ نہیں. وہ تو کہیں گے کہ ہاں پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا نہیں. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. 22ویں پارے میں یہ آیت ہے سورہ فاطر کے اندر. تمہیں اب بڈھا ہو گیا بکرا، 20 سال کا بکرا، بہت ظاہر سی بات ہے، 20 سال کا بکرا بوڑھا، اور اس نے کیا لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھایا کہ جو اس بکرے کا جھوٹا کھا لے گا ایک تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. توبہ توبہ. مسلمان جو تھے جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ بھئی گنگا میں نہا لو تو پوتر ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں کہ توبہ کے صابن سے اپنے آپ کو دھو لو، پاک ہو جاؤ گے. کہیں آب زمزم میں نہانے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے اور آب زمزم سے نہا رہا ہے تو ظاہر گنہگار ہے. توبہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، پاک ہو جاؤ گے، پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر غسل واجب ہو جائے تو بات دوسری ہی، جنوبی ہو جاؤ تو بات دوسری ہی. تو صاحب 20 سال سے یہ کھیل چل رہا تھا اور گاؤں کے لوگ دور دراز سے، انڈیا کے دوسرے مقامات سے لوگ آتے تھے. مرگی کا مریض، شوگر کا مریض، اسی طرح جناب ہیپاٹائٹس کا مریض، اسی طرح اور دوسرے بیمار جو تھے وہ جاتے تھے. بکرے کے سامنے جلیبی رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، اس نے منہ ڈالا اور انہوں نے کھا لیا، یہ سوچ کر کہ یہ بکرے کا جھوٹا ہے. پچھلے جنم کے اندر بہت کوئی نیک آدمی تھے، رشی تھے، لہذا بھگوان جو ہے وہ فائدہ دیتا. یہ ہے لا علمی کہ نہیں. اور ان کا باقاعدہ بورڈ لگا، بکرے بابا، بکرے بابا، بکرے بابا. ہمارے یہاں باباؤں کا کوئی تصور نہیں.